انہوں نے آگے سے نہیں سنایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد میں. لیکن خلفاء راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے, انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں. تم میں سے جو کوئی زندہ رہا عنقریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا. تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور اپنی دانتوں سے, اس کو جڑوں سے, اس کی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے, اور سنن نسائی میں الفاظ ہیں کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہل بدعت کہنا, یہ نبی اسلام نے خود فرمایا. یہ بدعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن جو ہے, یہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار, یہ ہے ہی بیسیکلی خلفاء راشدین کے خلاف ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں, اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے. لیکن خلفاء راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے, انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں. اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ, تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا, وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی, اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے, انہوں نے اس کو معزول کر دیا. مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی, اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے. اور سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں بھی حج تمتع پہ پابندی لگائی, تو سیدنا علی نے ایک خط لکھا حضرت عثمان کو, جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے, کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے کے اوپر وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا جو میرے نبی کی سنت ہے, وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو. وہ سیدنا عثمان بھی خلیفہ راشد ہے, سیدنا علی نے مخالفت کر دی. لیکن خلفاء راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے, انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں. خود سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ. انہوں نے اپنے زمانے میں مرتدین کو زندہ جلوا دیا, جو اسلام چھوڑ گئے ان کو قتل کروانے کے بجائے آگ میں جلوا دیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا جانے سے منع فرمایا ہے, اور فرمایا ہے کہ آگ میں زندہ جلایا جانا یہ اللہ کی سزا ہے جو اپنے بندوں کو دے گا. انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروایا کرتے تھے, مرتدین کو قتل کیا کرے. تو انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلے سے. انہوں نے آگے سے نہیں سنایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد میں. لیکن خلفاء راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے, انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں. دین میں بدعتوں سے بچنا, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو, ان کی مخالفت کرنے کو, اس لیول کی مخالفت کے جو ہے جتھا بنا کر اور پارٹی بنا کے ان سے ٹکرا لیا جائے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے بدعت. لیکن خلفاء راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے, انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں. اکثر لوگ تو جنگ صفین اور جنگ جبل میں ہی جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے. 30-40 ہزار صحابہ کرام نیوٹرل ہو گئے تھے.